السلام علیکم جناب تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے یعنی ڈاکٹر علی کی جانب سے بہت بہت بڑا پیار بھرا سلام پہنچے، اور ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ ہوں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی اور اچھی صحت کے ساتھ گزار رہے ہوں، اور یہی ہماری دعا ہوتی ہے ہمیشہ اپنے لسنرس کو اور اپنے ویورس کو۔ جناب پہلے آپ مجھے سنا کرتے تھے ایز اے لسنرز، ہم آپ کو کہتے تھے، لیکن اب چونکہ ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں ویڈیو پر بھی اور آڈیو پر ریڈیو کے اوپر بھی، آپ لاگ آن کیجیے facebook.live power99 کو www.power99.live، آپ کا ہو جائے گا رابطہ۔ اسی طرح یوٹیوب کا جو power99 کا جو آپ کا چینل ہے اس کو آپ کیجیے گا کلک اور سننا شروع کر دیجیے اور دیکھنا شروع کر دیجیے ہماری آواز کو۔ ہم ہر جمعے کو آتے ہیں آپ کے پاس آپ کی صحت عامہ کے حوالے سے، آپ مختلف چیزوں کو، کہیں آپ کے دل کی باتیں ہوتی ہیں تو کہیں آپ کے معدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اور پہلے تو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاور 99 کے تعاون سے یہ پروگرام آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ جناب کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے تعاون سے، جن میں ان کے بہت سارے کنسلٹنٹس ہمارے پاس آتے ہیں مختلف امراض کا، جس پہ وہ ڈالتے ہیں روشنی۔ تو آج بھی ہمارے پاس ایک کنسلٹنٹ موجود ہیں، وہ کون ہے کیا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی بیمار ہوتا ہے آدمی، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی دل کا مرض ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، یا کوئی سرجری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے شعبے کی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں بیماری تو ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ایک محنت ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کا کہ ان کو کونسلنگ کیا جائے، ان سے بات کی جائے، ان کو معلومات کیا جائے ان کو پرابلم کیا تھا۔ بعض اوقات وہ جناب کونسلنگ سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور نہیں تو پھر میڈیسن کی طرف آ جاتے ہیں، ادویات کی طرف آتے ہیں۔ تو آج ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، وہ جناب ڈاکٹر بینا مامون، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، اور انہوں نے جناب MRC سائیک کیا ہے UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم سے، اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ہے کلینکل سائیکیٹری میں آئرلینڈ سے۔ تو یہ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں اور آپ کے مسائل کا وہ حل بتاتے ہیں، اور یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے، خاص طور سے آج کے معاشرے کے اندر۔ ابھی ہم جب بات کرنا شروع کریں گے تو جناب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹاپک کتنا واسٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے کمپلیٹلی۔ تو ایک بات اور ہم بتاتے جاتے ہیں آپ کو، اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اگر سننے کی حد تک ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے۔ ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0511111009999۔ مزید اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ 051 ملائیں آپ سٹی کوڈ اسلام آباد راولپنڈی کا، مزید آسان کیے دیتا ہوں۔ 051 ملانے کے بعد 1 ملائیے 3 مرتبہ، 0 یا 0 ملائیے گا 2 مرتبہ، 9 یا 9 ملائیے گا 4 مرتبہ، ہو جائے گا آپ کا ہم سے رابطہ۔ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے جو کچھ پوچھنا آپ لائیو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر بینا مامون، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ۔ السلام علیکم ڈاکٹر علی، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے یہ پلیٹ فارم اور موقع دیا بات کرنے کا۔ جی ہمارا آج ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے۔ ڈرگ ایڈکشن، جی جو کہ بہت کامن ایشو ہے، ہماری یوتھ کو لاحق ہے، اور کافی ادر دین دیٹ جو پاپولیشن ہے۔ تو ہماری آج کل کی پاپولیشن کو یہ ایشوز کا سامنا ہے ڈرگ ایڈکشن کا۔ ایک تو سوشل میڈیا تھا، ایک تو وہ انٹرنیٹ ایڈکشن تھا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرگ ایڈکشن اس سے بھی بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ تو میرے خیال میں تو آدھی قوم جیسے سو جاتی ہے۔ ان کے ایکیڈیمک ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیریئر ایفیکٹ، ریلیشن شپ ایفیکٹ، مطلب کیا سے کیا لیول آف ایفیکٹ، ہم کس اس کی لیول کی بات کریں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی قوم کو فتح کرنا ہے، ایک دشمن کو کرنا ہے، تو اس کی یوتھ کو آپ نشہ سپلائی کریں تو وہ دیکھ لیں۔ چلیں اس پہ مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلیں بتائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایڈکشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ جی ایڈکشن ایک بڑا جنرل ٹرم بھی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، اور جو انسان اس کو
बार बार करता है टू द एक्सटेंट कि वो ICD-10 की क्लासिफिकेशन है कि वो ऑल द टाइम प्री ऑक्यूपाइड रहता है, हर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है, फिर उसके लिए वो सीकिंग बिहेवियर भी होता है, उसको सप्लाई करने के लिए, अपने मूड को लिफ्ट करने के लिए या अपने बिहेवियर को लिफ्ट करने के लिए। और साथ साथ दो तीन वर्ड्स हैं जिसको टॉलरेंस कहते हैं कि मतलब वो चीज़ रेपिटेशन के साथ साथ अपना इफ़ेक्ट चूँकि लूज़ कर जाती है तो उसको वो डोज ज़्यादा करनी पड़ती है, अगर कि वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम। और साथ में फिर उसको स्टॉप करें तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि जी कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है ना आपके एडिक्शन की, पहली मर्तबा वो हादसाती होता है या एक फ़न होता है या बाकायदा उसको उस चीज़ पे डाला जाता है। तो इसके मुतालिक बताइए ताकि हमारे सामाईन और नाजरीन ये जानना चाहेंगे, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है ड्रग एडिक्शन का, जी तो इसके मुताबिक आप बताइए फर्स्ट इंसिडेंस जिसे आप कहेंगे, ये मोस्टली आपने रिसर्च की होगी, पेशेंट आपके पास आते हैं, हाँ जी क्या ये हादसाती होता है या? जी हादसाती तो आजकल बहुत कम हो गया है, इसलिए कि इसकी सप्लाई बहुत कॉमन है, इजीली असेसिबल है, एंड इट इज़ मोर प्रेजेंट अराउंड कैंपसेस एंड पीपल लाइक दीज जो कि ड्रग एडिक्ट करते हैं। ड्रग एडिक्शन उनको पता होता है कि कहाँ से सप्लाई करना है, यहाँ तक कि ऑनलाइन सप्लाई भी होती है। और ये भी रिसर्च इस पे आई है कि अगर आप बहुत से लोग जिन इनको इंटरव्यू किया गया है, सर्वे किया गया है, उनसे पूछा गया है कि आपको पता है कि ये मॉरली और फिज़िकली प्रोहिबिटेड है, इसके नुकसानात हैं, देयर इज़ क्वाइट अ लॉट परसेंटेज जो स्टिल परसिस्ट करती है इसको कंटिन्यू करने में। तो इसके बेतहाशा रीज़न्स हैं, बहुत से रीज़न्स हैं, लेकिन जो रिसर्च कहती है ना कॉमन रीज़न्स वो ये हैं कि पेयर प्रेशर है मोस्ट कॉमन, फिर उसके साथ साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होना, पेरेंट्स का या बड़ों का नशे को इस्तेमाल करना, या बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस के साथ कोप ना करना विद इजी अवेलेबिलिटी। वैसे तो अगर आप देखें हमारी यूथ को ये है कि ये एक कूल किस्म का एक ट्रेंड भी निकला हुआ है कि दिस लुक्स कूल, लाइक फॉर एग्जांपल वेपिंग से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि वेपिंग के बारे में तो रिसर्च कहती है कि ये गेटवे है टू ड्रग एडिक्शन। अब उधर आप देखें इसकी मार्केटिंग तो ये कहती है कि भाई इसमें बड़े फ्लेवर्स डाले जाते हैं, मिंट फ्लेवर है वो क्या, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बच्चे भी शामिल हो गए हैं। और उसमें भी ये नहीं कि सारे वेपिंग जो चीज़ें हैं वो दे आर फ्री ऑफ निकोटीन, ये गारंटी कैसे देंगे। और अमूमन वेपिंग के बाद सिगरेट स्मोकिंग शुरू होती है और फिर उसके बाद एक करके एक ड्रग ऐड अप हो जाता है। अच्छा ये मुझे बताइए कि वेपिंग जो आपने कहा था इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या चीज़ है? जी वेपिंग जो है ना वो ई सिगरेट्स होते हैं, ये अच्छा। छोटे डिवाइसेस होते हैं और इसमें जो है फ्लेवर्स डाले जाते हैं। आजकल तो आई थिंक ये मार्केट्स में भी मौजूद हैं, ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स होते हैं। लेकिन देखें ना आप किसी को भी देखें जो वेपिंग करते हैं, हर वक्त उनके हाथ में इजीली अवेलेबल होता है, पॉकेट्स में उन्होंने रखा होता है। ये एक हैबिट को परवान चढ़ाता है, पर हैबिट एंड व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड आउट, जो कि ज़िंदगी का कॉमन आंसर है, उस वक्त जो है वेपिंग को ऐड ऑन टू निकोटीन करना बहुत आसान है। और इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए इस वेपिंग को गेटवे कहा जाता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है हाँ, कि शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब आजकल के सेटअप में जो यूथ हैं, जो एफ्लुएंट यूथ है, जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में अच्छे अबव एवरेज इनकम वालों के जो बच्चे होते हैं वो इसी से स्टार्ट होते हैं। अच्छा दूसरा इसका मतलब ये चलें, ये तो मान लिया कि यूथ में ये चीज़ बहुत डेवलप हो रही है और स्कूल से और कॉलेजेस से वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ स्कूल कॉलेजेस से हटकर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं। तो वो कौन से कॉमन काजेज़ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ शुरू होती है, परवान चढ़ती है
اس کے بعد اس کی لت لگ جاتی ہے اور وہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے. جی وہ کون سے عوامل ہیں؟ یہ تو سوشل ایشو پہ ہم نے ڈسکس کر لیا. فیملی ایشو، جینیٹک، یہ ساری چیزیں ذرا آپ اس کے اوپر. اچھا جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اور عوامل بھی ہیں. اس کو ہم بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول ماڈل میں اگر ہم ڈھالیں، جو کہ آج کل کا نیا ماڈل ہے، انگریزوں سے کوائنڈ ہے، ورنہ ہم تو خود کے نہیں کرتے ریسرچز. تو بایولوجیکل فزیکل بٹ ہو گیا، فزیکل ریکوائرمنٹس ہو گئیں، ٹھیک ہے، فزیکل ہیلتھ ایشوز. سوشل ہم نے تھوڑا سا ٹچ کر لیا، اور سائیکولوجیکل، اور پھر اس کا جو اسپریچول بٹ ہے. تو میں اگر کہ سائیکولوجیکل کی پہلے بات کروں تو اس میں چائلڈہڈ اپ برنگنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ دیکھیں تو ہماری جنریشن جو نئی یوتھ ہے ود دا پیرنٹس ہو آر لکنگ آفٹر ایج 40 to 50، ٹھیک ہے، اور جو 60s میں ہیں، 2 جنریشنز گزر گئی ہیں. اس میں اسٹریس کی وجہ سے اور معاشی حالات اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے مدرہڈ جو ہے نا، شی ہیز لٹرلی کم آؤٹ آف ہر سیف ہوم ٹو ورکنگ پلیس، جس میں بچوں کی پروان یا تو گرینڈ پیرنٹس ہو یا میڈ. یہ میں آپ کو جسٹ فیو پرسنٹیج کی بات کر رہی ہوں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ہو. لیکن اس میں بچوں کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ نرسنگ کی حد تک ہی رہ گئی ہے. نرسنگ جیسے نرسنگ کیئر ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اور تربیت کا عنصر کدھر ہے وہ تو شاید ہماری جنریشن کو بھی نہیں پتہ. وی آر آلسو لاسٹ ود اٹ کہ آخر یہ تربیت کی ڈیفینیشن ہے ہی کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ ان بچوں کا سیکیور سیلف نہیں ڈیولپ ہوتا. سیکیور سیلف ایک بہت وائڈ ورڈ ہے. اس میں سیلف اسٹیم آتی ہے کہ آئی ایم اے وردی پرسن، اپنی سیلف کانفیڈنس آتی ہے. پھر اس میں ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، بینگ اویئر آف ہاؤ یو آر فیلنگ. اور ایک سوشل سیلف ہوتا ہے کہ میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں. اب اگر کہ سیلف اس کا سیکیور ہو تو وہ ایسرٹیو ہوتا ہے اور وہ نو کرنا سیکھتا ہے. اور وہ اگر پیر پریشر میں آئے، ایک آدھ دوست کہہ دے کہ آپ یہ لے لو بیکاز یو آر اسٹریسڈ آؤٹ، دس از اے کول تھنگ، تو اس کو نو کرنا آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا سب کچھ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. پہلے اس کی تربیت اثر انداز ہوتی ہے کہ آیا اس کی تربیت کس طرح کی گئی، اس کو اچھے برے کی پہچان کرایا گیا کہ نہیں کرایا گیا، جو کہ پیرنٹس کی کمپلیٹ ذمہ داری ہے. جب وہ، میرا خیال ہے، مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ نگلیکٹ ہوتا ہے بچہ تو وہ پھر آس پاس نظریں دوڑاتا ہے، ڈھونڈتا ہے شیلٹر، تو وہاں سے بات خراب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. بعض اوقات بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے ان کی تربیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہر کے ماحول میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ کچھ سیکھ کر آتا ہے. تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے، نہ صرف اپنے گھر میں بہت اچھی تربیت، اور بلکہ باہر کہاں جاتا ہے، کس جگہ جاتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پہ نظر رکھی جائے. بالکل نظر رکھی جائے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پہ جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں نا یونیورسٹیز، ہم تو کہتے ہیں یونیورسٹی چلا گیا بس ٹھیک ہے، بڑا ہو گیا ہے، لیٹ ہم ایکسپلور دا ورلڈ. ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر بھی نو میٹر واٹ، ہم پیرنٹس تو ہیں نا. اب اسکول میں آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں، جو بھی ان چیزوں پہ ہک اپ ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی نا، ان کا ایک تو ایکیڈیمک ریکارڈ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، ایک ان کا جو ہے نا اسکول میں ایبسینٹزم ہوتی ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول نہ جانے کے ڈفرینٹ انزائٹی کے ذریعے دکھانا اور نہ جانے کے کچھ ایکسکیوزز سامنے آتے ہیں، اور اس طرح اس کا ایکیڈیمک ڈاؤن فال ہوتا ہے. پھر کالج میں یہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہی بچہ تھوڑا جوان ہو جاتا ہے. اور یونیورسٹی میں تو بالکل کھلی چھٹی فرام پیرنٹس. آئی مین دیٹ از وٹ آئی انڈرسٹینڈ. باہر ملکوں میں تو ایسے ہی ہے کہ 18 سے ابو کو تو بہت کم پیرنٹس اون کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹائپس بھی ہیں، ہر ایک اس طرح نہیں ہے کہ ولنریبل ہے. اور اس میں کچھ پرسنالٹیز میں میل زیادہ ہیں، جس میں پلیجر سیکنگ ٹریٹ، ایڈونچرزم اینڈ کیوریوسٹی کا ٹریٹ، ایکسپیریمنٹیشن کا ٹریٹ ہوتا ہے، اور ساتھ میں امپلسیوٹی، پور سیلف کنٹرول.
یہ ٹریٹس اگر کسی بچے میں ہوں اور اس کی براٹ اپ کے ذریعے اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو دے آر مور ولنریبل دین ادرس. چلیں یہ تو ہم نے ان فیکٹرز پہ ہم نے بات کیا ہے کہ جس میں یوتھ کو لے لیا ہم نے, ہائی گریڈ لیونگ اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو ہم نے لیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں پاورٹی جو ہے آپ کا جو غربت کی جو لکیر سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی بے انتہا اس میں انوالو ہیں اپنے حالات کی وجہ سے. وہ کون سے عوامل ہے, کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو اس طرف لے کر جاتی ہے؟ آپ کی بات بالکل بجا, بالکل صحیح. ایک تو ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہو گئی ہے یہ پاکستان کی, ازنٹ اٹ؟ ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ہے. اربن از 40% اینڈ 60% از رورل ایریا. ٹھیک ہے, اب جو ہے ادھر مہنگائی, سوشل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایشوز ہیں. اتنی ہائی پاپولیشن میں جاب لیسنس بھی تو زیادہ ہو گئی ہے نا. ایجوکیشن تو دور کی بات, جاب لیسنس. پھر وہ جب جاب نہیں ہے تو ان کو ڈپریشن اور انزائٹی جیسے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. پھر وہ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جس میں کینبس از دا موسٹ کامن اینڈ ایزیلی ایسیسیبل ڈرگ. ادھر سے لیگل انفراسٹرکچر بھی ہمارا کافی انیبل ٹو کوپ ود دا پاپولیشن ہے اور بڑے پور میجرز ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ان لوگوں میں بھی بہت ہو گئی ہیں. ڈیفینیٹلی کہ غربت ہے, مہنگائی ہے اور گھر کے حالات ہیں, جاب لیس ہیں, تو بہت سارے عوامل, بہت سارے فیکٹرز جو ہے نا انسان ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جی وہ ان چیزوں کی طرف جاتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ نہ صرف یہ جو حالات ہوتے ہیں معاشرتی حالات جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں, تو وہ ڈپریشن, وہ انزائٹی, وہ آپ کے اس میں چلی جاتی ہے, تشدد کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ عوامل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنا ڈپریشن, اپنا انزائٹی جو ہے نا وہ تشدد کر کے, یہ بھی میرا خیال ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. دیکھیں یہ بڑا مس نومر ہے کہ سائیکائٹرک کنڈیشنز میں وائلنس بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ مس نومر ہے. یہ میڈیا نے بھی بڑا پروجیکٹ اس طرح کیا ہے اور فلموں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایک پاگل ہے گزر رہا ہے, اس کو تو پتھر زیادہ پڑتے ہیں, وہ مارے کس کو. اسٹگمیٹائزنگ کنڈیشنز ہیں جو کہ اس طرح ہوتی ہیں. جو سب سے ہائی وائلنس ریٹ ہے نا وہ ڈرگ ایبیوز کا ہی ہے. اور سب سے ٹاپ جو ہے نا ڈرگ جو کہ وائلنس کرواتی ہے وہ ہے میتھ ایمفیٹامین, جس کو دوسرے الفاظ میں آئس یا کرسٹل کہتے ہیں. یہ کوئی لے تو بی پی چڑھ جاتا ہے, ہائی ہارٹ ریٹ ہوتا ہے. بھائی ہمارے جو کلثوم ہے کہ ایمرجنسی ہے, اس میں سم ٹائمز وی گیٹ اے کال فرام the emergency youngsters, uncontrollable high blood pressure at risk of hemorrhage and cardiac arrest. لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے, جن کو ہو تو ان کو یہ ہوتا ہے ایگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یو ایس اے میں جتنے کیسز ہیں کہ جہاں پہ گن کی لائسنسنگ تو ہے لیکن لوگوں کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے, ادھر یہی ڈرگ ایبیوز والے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ فیکٹرز نکلتے ہیں. اینڈ الکوہل زیادہ تر ڈس انہیبٹ کرتا ہے, لاس آف کنٹرول کرتا ہے. تو الکوہل کے ساتھ جیسے وہ ایڈ اپ ہوتا ہے میتھ ایمفیٹامین, تو ایگریشن کا ایک اور لیول ہوتا ہے. دا ہائی رسک آف وائلنس از بیکاز آف ڈرگس. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس میں فیکٹرز آتے ہیں, فیملی فیکٹرز ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, سارے عوامل مل کر کچھ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اس طرف چلا جاتا ہے. چلیے آپ نے کینابیس کی بات کی, کوکین کی بات کی اور بہت ساری چیزیں آپ بتا رہی ہیں مجھے. پہلے کبھی اتنا ہم نے سنا نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر الکوہل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ مغربی ممالک میں, امریکہ, یو کے وغیرہ, یورپ وغیرہ میں الکوہل کو بڑا لائٹلی وہ استعمال کرتے ہیں, کوئی ایڈکٹ بھی نہیں ہوتے, ان کا ایک کلچر میں شامل ہے. لیکن اب یہ پاکستان میں الکوہل کا استعمال آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الکوہل کا استعمال میں ایز اے ڈاکٹر ایسے دیکھتی ہوں کہ مجھے کال آتی ہے آفٹر آپریشن. یہ تو باقی انیستھیزیا والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ان کو
ہائی ڈوزز لگتی ہیں کہ ان کو ایک خاص لیول آف کانشیسنیس ان کا ڈاؤن کیا جائے تاکہ آپریٹ ہو سکیں. ایمرجنسی آپریشنز لائک اینجیوپلاسٹیز کرنی پڑ جائیں, کوئی سرجیکل, اس کے بالکل 2-3 دن بعد ہمیں کال آ جاتی ہے کہ دیر از اے پیشنٹ ہو از کمپلیٹلی لوزنگ ہز سینٹی, ایگریشن ہے, لائنس پل اپ کر رہا ہے. اور اس کے جب ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں گیما گلوٹامائل ریزڈ ہوتا ہے, پھر ہم اس کو ڈیٹاکس کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو ہم ایزیلی اس ڈیٹاکسیفیکیشن کے ذریعے ایزیلی آؤٹ کرتے ہیں. اور بھی میں نے بہت کیسز دیکھے ہیں کہ جس طرح وہ ہو جاتا ہے, بڑے ایگریسو ایک آؤٹ برسٹ ہو گیا, کسی کو زخمی کر دیا, اس طرح کے کیسز بھی آ جاتے کہ فیملی والے لے آتے ہیں, دین بیک گراؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ الکوہل ہے. کسی کو میموری ایشوز ہوتے ہیں اور 60+ میں جب وہ کنٹینیو رہتا ہے تو فزیکل ود میموری ایشوز, مطلب طرح کے ایشوز, جس طرح لیور سیروسز ہو گیا, وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ زیادہ ان کا سامنا کرتے ہوں گے کہ بھائی یہ اچانک ہیمیٹومیسس یا تھروئنگ اپ بلڈ ہو گئی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو الکوہل لیتا رہا جس کی وجہ سے لیور فیل ہو گیا. الکوہل تو بالکل جنرلی آپ کے سارے باڈی کے آرگنز کو وہ کرتی ہے, ڈسٹروائے کرتی ہے. پاکستان میں کتنا کامن ہے؟ میں آپ کو بس صرف ایک ایگزامپل ہی دے سکتی ہوں. اچھا. اور وہ یہ ہے, ایگزامپل از کہ پیشنٹ آتا ہے, میں نام نہیں لے سکتی, کانفیڈینشیلٹی ہے, اسلام آباد کے تھوڑے قریب نواحی علاقوں سے, اور کہتا ہے کہ ابھی جو شادی تھی اس میں سب کے سب میل جو پورشن ہے ادھر وہ پی رہے تھے. اچھا سامعین ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں آپ پاور ہیلتھ شو سن رہے ہیں ایف ایم پاور 99 سے. اس وقت ہمارے ساتھ ہماری کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر بینا مامون, اور آپ یہ پروگرام سن بھی رہے ہیں اور لائیو دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر. ہمارا ہے جناب www.power99.live. یوٹیوب پہ جائیں آپ, پاور 99 کو آپ لکھیں, سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر سامعین آپ سن رہے ہیں ہمیں, آپ کوئی بات آپ کے ذہن میں کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فون کیجئے ہمیں اور ہم آپ کو سوالوں کا جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب کے تھرو. تو وہ ہے جناب 051-111-0099 051-111-0099. پھر ہم آپ کو بتا دیں یا دانی کرا دیں کہ یہ پروگرام آپ ایف ایم پاور 99 اسلام آباد اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے سن رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو اب کافی چیزیں ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ اینڈوجینس ڈپریشن جو اندرونی ذہنی دباؤ ہے, اچھا بہت سارے ٹرمز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ بھی اور ہم بھی, وہ میں بھی سمجھ پا رہا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے جو عام سامعین ہیں, لیمین جسے کہتے ہیں نا, جن کو میڈیکل ٹرمینالوجی کی اتنی ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں آسان لفظوں میں بیان کر دوں. جیسے اینڈوجینس ڈپریشن ہم کہتے ہیں کہ اندرونی کوئی ذہنی دباؤ ہوتا انسان کو, اس سے پھر وہ متاثر ہو کر پھر اس طرف جاتا ہے. تو وہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کسی, اچھا بعض اوقات تو یہ ذہنی دباؤ جو اندر ہی اندر پل رہا ہوتا ہے, بعض اوقات پیشنٹ کو بھی نہیں معلوم ہوتا, پتہ اس وقت چلتا ہے جب چیز حد سے باہر ہو جاتی ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ وہ دیر واز اے ٹائم 1900s, ذرا سا ہسٹوریکل ہم یہ کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں. ابھی تو ڈپریشن کے نئے ڈیفینیشنز آئے ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سیویئر, ٹھیک ہے. لیکن انڈوجینس کا بیسیکلی مطلب ہے کہ انر ڈیپ انسائڈ جو ڈپریشن ہوتی ہے. ایگزوجینس اس کا اپوزٹ ورڈ ہے جو باہر کے عوامل سے, انوائرمنٹل فیکٹر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جو بھی ہے ڈپریشن بڑی کلاسیکل سٹیٹ ہے, اس کی سمجھ دیکھنے والوں کو بھی آ سکتی ہے, اور جو فیل کرتا ہے اگر کہ وہ سیلف اویئر ہو تو وہ بھی اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک چینج آف بیہیویئر ہوتا ہے, ایک چینج آف سٹیٹ ہوتا ہے, دو کہ کسی میں سلو کسی میں سڈن ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, یہ موڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے, دل اداس, دل خفا رہنا, کسی چیز میں انٹرسٹ نہ ہونا, چھوٹے چھوٹے کام کاج کرنے بڑا دقت کا سامنا, ہر وقت یا سوئے رہنا یا ہر وقت یا نیند ہی کا اڑ جانا,
इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन भी उसके साथ होता है, और किसी से मिलने को भी दिल ना करे, बातचीत करने को भी दिल, और एक थकन की कैफियत होती है। अब ये मैंने आपको सारे सिम्टम्स बता दिए, इसमें 3/4 को माइल्ड, 3/10 को माइल्ड के ज़ुमरे में आता है, 5 से 6/10 इन सारे सिम्टम्स में जो है वो मॉडरेट है, और सिवियर में उनके साथ सुइसाइडल आइडिएशन, जैसे ज़िंदगी से इतनी उदासी हो जाती है कि भाई उसको फ़ैसले करने की सलाहियत उसमें नहीं रहती है, और वो इस तरह के ना चाहते हुए एक सेन स्टेट में जो वो ना कभी करते, इस तरह सुइसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि चलिए, एक तो आपको पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत ही उस कंडीशन में होते हैं जिसमें साफ पता चलता है कि एडिक्ट है, और ये इनिशियली पेशेंट अभी इतना एडिक्ट नहीं हुआ, आप कैसे डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट जो है ना ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है, या अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, या उन्होंने एडिक्शन नहीं की लेकिन वैसे साइकेट्रिस्ट आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका रुझान किस तरफ है? इस तरह के मरीज़ आते हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे आते हैं। वो तो ड्यूरेशन ऑफ कंडीशन और जो फॉर्म ऑफ ड्रग लेते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह कैनबिस बहुत हाईली एडिक्टिव नहीं है। मेरा कहने का हाँ मतलब जी। ड्रग्स नहीं ले रहे हो अभी, वो नहीं ले कुछ रहे। ऐसे बिहेवियर उनका है हाँ। जो आपके पास आते हैं जो एक जो हाई रिस्क होते हाई हैं। रिस्क होते हैं। हाँ, जिसमें ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिन बच्चों को हो, अटेंशन और इम्पल्सिविटी के इश्यूज होते हैं, ये वो जिनको हम नॉटी कहते हैं और एक जगह पे स्टिल नहीं रह सकते, ADHD उसको कहते हैं। एक उनमें हाई रिस्क होता है उन बच्चों में, जब वो थोड़े से एडोलेसेंट टाइम पे आते हैं तो उनमें सब्सटेंस मिसयूज़ का वो ज़्यादा होता है। इस तरह डिप्रेशन बच्चों को अर्ली स्टेज पे हो गया, फैमिली इश्यूज़ हैं, टॉक्सिक रिलेशंस है पेरेंट्स के, दे आर निगलेक्टेड, और इस तरह का टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट, ये इवन निगलेक्टेड फैमिली एनवायरनमेंट, दोनों तरह से बच्चा अगर मुतासिर है तो उसका हाई रिस्क है। उसको एकेडमिक मुश्किलात हैं, ठीक है, तो उसका भी हाई रिस्क है। और साथ में पर्सनालिटी फिर बाज़ बच्चों की अगर ऐसी है कि वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेस एम्पैथेटिक होते हैं, ज़्यादा बात ना मानना, और कुछ ऑपोजिशनल डिफाइंट होते हैं जो पेरेंट्स की ज़्यादा बातें नहीं मानते, ठीक है, वो नो करते हैं, ऐसे लोगों में भी ज़्यादा रिस्क हाई हो सकता है। और हाँ, एक तो मैं ना भूलूँ, वो ये है कि इंटरनेट एडिक्शन, जो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल्स पे होते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म, बज़ाहिरन तो बच्चा कमरे में बैठा हुआ है, इंस्टा, फेसबुक और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जो कन्वर्सेशंस होती हैं बाज़ बच्चों की बड़े हैरानकुन लेवल पे होती हैं, उसमें भी अगर कि वो इजहार करता है अपने स्ट्रेस का तो 1 out of 10 तो ज़रूर ये कह देगा कि भाई वेपिंग आई एम डूइंग, यू कैन डू इट, I have got, this a driver who has got a cannabis or a चौकीदार and I can get it over for you। बड़ा sophisticated तरीके से ये चीज़ें इंसान के उस तक, वो दरवाज़ों तक पहुंच सकती हैं। अब कहने का मतलब है सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है ना, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर से जैसे कुछ ऐसे गेम्स वो खेलते हैं कि जिसके असरात उनके ऊपर आते हैं। मैंने सुसाइडल भी देखा है कि उन्होंने किया है। PUBG है ना जी, Yes. PUBG पे रिसर्च हुई है। हाँ। ये बैन भी हुआ था पाकिस्तान में मार्च में, बिकॉज इसका एक कोई बच्चा था रिपोर्टेडली ऑन न्यूज़पेपर में कि उसने पता नहीं इमेजिनरी वर्ल्ड समझ के उसने अपने घर के सारे अफराद को गन पॉइंट पे मार दिया। फिर ये बैन हुआ था। इस तरह इंडिया, हमारे नेबरहुड कंट्री में भी इस तरह कुछ मुद्दत के लिए बैन रहा है। PUBG तो बड़ा ब्रेन की प्राइमिंग करता है। प्राइमिंग मींस कि उसमें एसोसिएशंस बनाता है वायलेंस का, वो थ्रेशोल्ड हाई करता है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो है जेनेटिक्स भी होता है इस? जी जी बिल्कुल, जेनेटिक्स भी होते हैं। जेनेटिक्स से मतलब है सामईन नाजरीन कि पैदाइशी नुक्स उसके जीन्स के अंदर हो, जिसमें ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ आगे जाके डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ होता है जी। इसके बारे में रिसर्चेस कंक्लूसिव नहीं हैं, लेकिन इतने रिसर्चेस हुए हैं कि वो ये कहते हैं कि अल्कोहल का पर्टिकुलरली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। नंदलेस ये मोरूसी कह के हम अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटा सकते। जी।
کہ چونکہ یہ موروثی ہے, چونکہ یہ فیملی میں تھا, لہٰذا میرا بچہ اٹس اوکے. نو اٹس ناٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایڈکشن ہے یہ برین ڈس آرڈر تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے مختلف ماڈل ہیں. ایک مورل ماڈل ہے, مطلب ایک اسلامک ریپبلک ہے, پاکستان ہے فار ایگزامپل, آپ اسلامک مورل کو لے کے چلیں تو اس کو تو لوگ پتھر سے مار نہ دیں کہیں. اگر کہ آپ میڈیکل ماڈل لیں وچ از دا موسٹ ایکسیپٹیبل ڈیزیز ماڈل, جینونلی اٹ از اے ڈیزیز, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے, جینونلی بڑا مشکل ہے اس کو آف کرنا, اور اس میں کانفیڈینشیلٹی بریچ ہم نہیں کرتے. کریں گے تو کیا پیشنٹس کبھی آئیں گے ہی نہیں. اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا یہ ریہیب سینٹرز بہت ہیں ٹورڈز اسلام آباد اینڈ ان ادر پارٹس آف دا کنٹری, الحمدللہ پرائیویٹ ہی صحیح, لیکن 40,000 پر ایئر کے ریٹ پہ جو ایڈکٹس بن رہے ہیں ایوری ایئر, وہ تو اتنے بیڈز نہیں ہیں پاکستان کے پاس, ریسورسز ہی نہیں ہیں. تو اچھا جو یہ ریہیب سینٹرز ہیں جو ان کو تھوڑا سا کنٹین کر جاتے ہیں ایز پارٹ آف ٹریٹمنٹ. کیا اس کو ہم علیحدہ کر سکتے ہیں اس ایڈکشن کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر کے ساتھ, کہ یہ علیحدہ چیز ہے, یہ علیحدہ ہے, یا دونوں کو آپ مکس کر لیں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں. کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو دماغی طور پر ہی شروع سے ہی ایسا تھا, اس کا رجحان اس طرف تھا, تو اس طرح کہہ کے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی تو حالات, کوئی نہ کوئی فیملی کے فیکٹرز تو ڈیفینیٹلی ہوگی جہاں پر جا کر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے. جی فیملی کے فیکٹرز, لائف سٹائل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کارڈیک ریسٹ اور ہارٹ اٹیک کو بھی وہ زیادہ کرتی ہے. بھائی اس فیملی کا جو اسٹریس ہے ایک کو ڈرگ ایڈکٹ پہ ڈالتا ہے تو دوسرے کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہائی کرواتا ہے. تو یہ ڈیزیز یا میڈیکل ماڈل میں زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کی پھر ہیلپ سیکنگ بیہیویئر کو آپ ایک طرح سے موٹیویٹ کرواتے ہیں ان کو گڈ ٹرمز دے کے. اچھا یہ بتائیے کہ انیشیل سائن اور سمٹمس کیا ہوتے ہیں ان کے جب یہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ان کو نہیں ملتا ہے, وہ وڈرال ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جب نشے کی حالت سے باہر آتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ مزید وہ ڈرگز مجھے ملیں تاکہ میں اپنے آپ کو دوبارہ اسی فیز پر لے جاؤں. تو ایک تو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو نہیں ملنا, اور دوسرا انیشیل سائن اینڈ سمٹمز آپ کیسے اس کو ڈائگنوز کریں گے؟ ویسے کیا نام ہے, جو بھی آپ کے پیرامیٹرز ہیں ڈائگنوسس کرنے کے. ہاں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا فارم آف ڈرگ ہے. فار ایگزامپل سب سے زیادہ جلدی وڈرول سمٹمز تو ایمفیٹامین کے شروع ہوتے ہیں ود ان 24 آورز, جو لاسٹ انٹیک کیا ہو اور جیسے ہی سپلائی کٹ آف ہو ود ان 1 ڈے جو ہے ایمفیٹامین کا بالکل اپوزٹ ایفیکٹ ہوتا ہے, بندہ سلیپی ہو جاتا ہے, بالکل پیٹرن الٹا ہو جاتا ہے, زیادہ ہنگری ہوتا ہے. اس طرح جو ہے کینیبس کا انزائٹی اسپیلز ہوتے ہیں, اس طرح جو ہے الکوہل کا جو ہے بڑے ایکسیسو سویٹنگ اینڈ وڈرول سمٹمز, اریٹیبلٹی اور بے چینی اور نیند کی کمی, اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون کون سے سمٹمز ہیں. اچھا بائی دا وے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ او پی ایم سے جو ڈیرائیوڈ ہیروئن ہے نا, یہ بھی بہت ہائی ریٹ پہ چل رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیروئن تو انجیکٹیبل فارم میں زیادہ تر لی جاتی ہے. تو ہماری سوسائٹی میں ایچ آئی وی اور ایڈس کا رسک بھی ہائی ہو گیا ہے. ذرا اگر ہم پریویس اسٹیٹسٹکس نکالیں نا تو لاسٹ کپل آف ایئرز میں یہ ایچ آئی وی اور ایڈس کا کے گرافس بہت اونچے ہو گئے ہیں, بیکاز 70% آف او پی ایٹ یوزرز آر شیئرنگ دا نیڈلز ود ایچ ادر. یہ اچھا مطلب یہ ایڈس کی جو وجہ ہے, ایک پیشنٹ کو اگر ایڈز ہے اور اس نے نیڈل شیئر کر لیا تو ظاہر ہے اس کے اندر ہی ٹرانسفر ہو گیا. لسنر سامعین اور حاضرین, ڈاکٹر بینا مامون کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ کو آپ سن رہے ہیں. کچھ ٹرمز میں آپ کو بتا دوں, ہو سکتا ہے میرے بہت سارے لسنرز سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں. جیسے ایک لفظ آ رہا ہے بار بار, کینابیز. یہ چرس ہوتی ہے, چرس کا جو نشہ میں آئی رائٹ, یہ چرس ہوتا ہے جو بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے, اس کو سگریٹ میں ملا کر پیا جاتا ہے. الکوہل کا آپ کو پتہ ہے شراب ہوتی ہے اس طریقے سے, باقی دوسری ہیروئن ہے, آئس ڈرگز ہیں یہ ساری. تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہی کینابیز وہ لیتے ہیں,
تو یہ چرس ہوتی جو بڑی ایزیلی اویلیبل ہے. اب تو پاکستان میں ہر چیز اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کہ ہم کیا کہیں, کس طرف جائیں, کہ کہاں پہ خلا ہے, کہاں پہ پرابلم ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. نمبر 1. دوسرا ڈاکٹر سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ینگ جنریشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فیمیل کا انوالومنٹ کتنا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے UND یونائٹڈ نیشن آف ڈرگ آرگنائزیشن نے جو سروے کیا ہے, اپڈیٹڈ سروے میں بتا رہی ہوں 2022-23 کا 7.8 ملین پاپولیشن ہے. اچھا, جو ڈرگ ابیوز کر رہی ہے اس میں 78 میل ہیں اور 22% فیمیلز ہیں. اچھا, اتنا الارمنگ ریٹ ہے کہ باہر کے انٹرنیشنلی پبلش ہو رہے ہیں لینسٹ جیسے جو ہیں اس میں کہ پاکستان از کربنگ اگینسٹ دا میننس آف ڈرگ ابیوز اینڈ ڈرگ ایڈکٹس ایٹ ہائی. اور رپورٹس ہیں سائنس ڈائریکٹ میں پبلش ہوئی ہے کہ یونیورسٹی کیمپسز میں جو ڈرگ ریٹ ہے وہ ایک اور لیول پہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایزیلی اویلیبل کیسے؟ تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے نا ارلیئر جیوگرافیکل باؤنڈریز کی. جی, تو یہ ہے کہ یہ ٹرانزٹ ہے, دس از اے کوریڈور فار گلوبل ڈرگ اسمگلرز. اس سے ٹرانزٹ بھی ہوتا ہے, امپورٹ بھی ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. امپورٹنگ آف دا پروسیسنگ جو مٹیریلز ہوتے ہیں وہ افغانستان کو جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے بھائی. اور تیرا کا جو چرس ہے وہ بھی مشہور ہے. کہیں پہ ریسرچ آئی کل, میں بڑی خوش ہوئی when I was preparing this, اور اس نے کہا کہ وی ہیو کربڈ کلٹیویشن سارے پاپی کے, اور وہ سارے وہ کر دیے. پیشنٹ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے چرس لیا جو آپ کو سائیکوٹک اٹیک ہو گیا؟ کہتے ہیں تیرا کا چرس سب سے پیور ہے. بھائی تیرا میں تو ابھی میں نے ریسرچ پڑھی ہے, تیرا کے بارے میں تو کلٹیویشن ختم ہو گئی ہے بھائی, اٹس آن گوئنگ. تو اس کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. پھر اس طرح یونیورسٹیز سے اخباروں میں چھپ جاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں بہت ہائی ریٹ ہے, اس یونیورسٹی میں آپ نہیں چاہیں گے کہ میں نام لوں. نہیں, نو نیڈ ٹو ٹیک دا نیم آف اینی آرگنائزیشن بیکاز وی آر جسٹ ہیئر ٹو ڈسکس اباؤٹ. وی آر ہیئر ٹو ڈسکس ایز ویل. ڈاکٹر علی, ہائی ایجوکیشن کمیشن جو ہے, ذرا گوگل کرے, پالیسی پوری لکھی ہے, اتنا انگریز بھی نہیں لکھ پائے گا کہ کس طرح کرب کیا جائے ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو, آپ کیسے وارن کریں, پک کریں, ڈرگ ٹیسٹنگ کیسے کریں, کیسے اس کی ایبسینٹیز, اور اس کو سارا پلان ادھر ہی کا ادھر ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کہاں ہے؟ نہیں ہے, نہیں امپلیمنٹیشن ہی نہیں. بٹ اٹ واز ویری امپریسو وین آئی وینٹ تھرو اٹ. مطلب یہی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ روکا کیسے جائے, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو حکومت میں لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیکھیں, ان کو دیکھیں کہاں جا رہا ہے, کس جگہ جا رہا ہے, کیا چیز لے رہا ہے. مجھے خود ایک دو دفعہ ایسے کچھ جاننے والوں کے فون آئے مجھے کہ جی وہ ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلا, یونیورسٹی میں 2 سال گیا, تیسرے سال میں ہمیں پتہ چلا وہ تو ایڈکٹ نکلا, میرا بھانجا ہے. تو میں نے کہہ رہا ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں وہ کہاں جاتا ہے, کس جگہ جاتا ہے. تو بہرحال سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مصروف زندگی میں یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کے پیچھے پیچھے جایا جائے, دیکھا جائے کہ کہاں اٹھتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو کامن جو اس وقت سب سے کامن ڈرگز جو یہ لوگ لے رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جی ایلپ ہے, لیگزوٹینل ہے اور ریووٹرل ہے, جو کہ پرسکرائب کی جاتی ہیں بائی ڈاکٹرز. اینڈ آئی ڈونٹ نو ویدر دے فارگیٹ, ان سے بھول جاتے ہیں یہ بتانا کہ بھائی پیشنٹس کو بتاؤ یہ نشاور نیند لاتی ہے, پر 2-3 ہفتے سے زیادہ آگے نہیں لینی ہے. ڈاکٹر صاحب ایلپس اگر لکھا جاتا ہے, لیگزوٹینل اگر لکھی جاتی ہے تو وہ کسی وجہ سے لکھی جاتی ہے نا, تو وہ یوزلی نیند کے لیے ہوتی ہے. نیند کے لیے ہوتی ہے, ڈپریشن دور کرنے کے لیے. رات کو نیند نہیں آتی. میرے پاس آتے پیشنٹ, بینگ اے اینستھیزیالوجسٹ, اینستھیٹسٹ ہوں, میرے پاس آتے ہیں تو مجھے کچھ شک جب ہو جاتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کوئی ایڈکٹ تو نہیں ہے, کوئی الکوہل کے. پہلے تو ہچکچاتے. میں نے کہا یہ میرا بڑا کامن سوال ہے, بڑا ریلیٹڈ سوال ہے, کیونکہ میں نے آپ کو اینستھیزیا دینا ہے تو مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ میری اور آپ کے درمیان کانفیڈینشیل ہے, تو بتا دیتے کہ جی ہاں میں ڈیلی الکوہل لیتی ہوں یا لیتا ہوں. تو اس سے پھر ہمیں اینستھیزیا کی جو ڈرگز ہے نا
وہ بہت زیادہ ہائی ڈوز میں دینی پڑتی ہے، ادروائز مریض اتنا آرام سے سوتا نہیں ہے، اگر سوتا ہے تو پھر اٹھ بھی جاتا ہے، کیونکہ ان کا ڈاکٹر صاحب ایک ہوتا ہے لسنر، میٹابولزم بہت ہائی ہوتا ہے ان کا، جو الکوہول لیتے ہیں نا، ٹالرنس ہوتی تو ہے. جدھر ہم نے ڈرگس دیا وہ ڈرگ بلڈ سے ایک دم غائب، ہاں جی دوبارہ ان کو انکریمنٹ ڈوز دینی جی پڑتی ہے. جی جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو میں زینکس کی بات کر رہی تھی. زینکس جو ہے نا یہ پرائمری انسومنیا اور سیکنڈری انسومنیا، اب یہ سارے سکائٹرک انسومیا کنڈیشنز ہیں. کو ذرا انسومنیا نیند کی کمی کو نیند کی کہتے ہیں. کمی کو کہتے ہیں. عموماً نیند کی کمی انزائٹی اور ڈپریشن از دا موسٹ کامن کاز. عام وجوہاتوں میں یہ وجہ ہے کہ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہے. وہ اس کی انزائٹی اور ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا چاہیے رادر دین کہ آپ ان کو ایلپ اور زینکس پرسکرائب کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ میں سارے پاکستان کے اسٹور کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن یہ اتنی ایزیلی اویلیبل ہے کہ بغیر پرسکرپشن کے بھی آپ کو مل جاتی ہے. کہ جی بعض کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دینا، یہ ڈاکٹر سے لکھوا کر لاؤ، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جاتے ہیں لکھوا کر لے آتے ہیں کہ جی مجھے پرابلم ہو رہی، تو کبھی کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیا، کبھی کسی سے لکھوا لیا، کسی کو کیا پتہ کہ اس سے پہلے لیتا رہا. خود میرے پاس ایک دو دفعہ اس طرح کے لوگ آئے، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں لکھ کر دوں گا، کوئی آپ کی انڈیکیشن ہو تو دی جائے نا آپ کو زائنکس، اور وہ بھی بہت کنٹرول سسٹم ملا. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر ڈرگز بہت، آپ کینیبیس کی بات کر رہے ہیں، چرس کی بات کر رہے ہیں، بہت ایزیلی اویلیبل ہے یہ ڈرگز، نیند کی کمی کی یہ لے لے، اور اس کا اتنا مزہ ان کو آتا ہے، نشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ایسی بات ہے نا؟ ایسے ہی ہے. ڈوپامینرجک سسٹم جو برین میں ہے وہ ہائی ریوارڈ اورینٹڈ ہے، وہ ریوارڈ اور پلیجر دیتا ہے. جب وہ ایفیکٹ اس کو ملتا ہے کہ موڈ لفٹ ہو گیا ہے، ایک وہ ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کا ہاف لائف یا اس میڈیکیشن اس ڈرگ کا جو ٹائم پیریڈ آف ایکشن ختم ہونے کو ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو عارضی ہوتا ہے نا. آپ ڈرگ کے تھرو جو ریوارڈ لیتے ہیں یا موڈ لفٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جون سی بھی ہو، وہ آخر میں ٹیمپرری ہوتا ہے. یہی تو سارا چکر ہے کہ یہ سائیکل بار بار پھر ریپیٹ کروانا پڑتا ہے. پھر سپلائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بار بار لینے کی، پھر سرچنگ بیہیویئر، پھر نہ ملے، پھر اس کو افورڈ اور فنڈ کرنا، پھر بہت بڑے رولے ہوتے ہیں بھئی، آپ سے اپنی پڑھائی، کیریئر، سب کچھ رہ جاتا ہے، رشتے ناتے سارا کچھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو دوسرا فیکٹر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ گھر سے تربیت سارا کچھ یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ سا ایشو ہے جو میرا خیال ہے کہ کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مذہب سے دوری، یہ فیکٹر عوامل جو ہے نا یہ ہوتا ہے اس میں؟ بالکل. اس لیے کہ اگر آپ اسلام کے قریب ہوں تو آپ کے برین میں ڈفرینٹ قسم کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ سیروٹونن اور کنٹینٹمنٹ اور مطمئن ہونے کا زندگی سے. اور یہ بالکل اس کے برعکس ہے، یہ ڈوپامین ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، ہائبرڈ اور ان آرگینک خوشی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ورس کریں، کمپیئر کریں نا. ایک طرف جو ہے آپ کو سیروٹونن اینڈ آکسیٹوسن اور ریلیشن شپ بلڈنگ اینڈ کنیکشن ود گاڈ ہے، اس کے مختلف کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ فرنٹ پارٹ آف دا برین ہے جہاں پہ اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے، جہاں پہ کنٹینمنٹ کے علاوہ اینٹیسپیشن، پلاننگ، اور آپ فیوچرسٹک ہو جاتے ہیں، یہ کرنا ہے، اور سوشلی آپ کیسے لوگوں کی پھر مدد کرتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ بالکل ڈوپامین، بالکل شارٹ ایکٹنگ ہے، وہ ختم بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، عارضی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اپنا کیا میں بتاؤں. آپ کو اگر رات کو نیند نہیں آتی ہے یا تو بات کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جائیں کمرے میں دوسرے یا اسی کمرے میں مسلح بچھائیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نیند آ جائے. ضروری نہیں، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، لیکن اللہ سے، گاڈ سے جب آپ ڈائریکٹ ریلیشن رکھنا شروع کر دیں گے نا، آپ کو خود بخود ایک سکون سا محسوس ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی اسلام سے دوری ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ میرا اپنا ویو ہو سکتا ہے کوئی میرے اس ویو سے کنٹروورشل بات کرے، ایسی بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے بالکل کہا نا کہ ڈائریکٹ جو جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے نا،
تو یہ ایک آپ آزما کے دیکھ لیجئے لسنرس اور ناظرین کہ آپ ایک دفعہ آپ اس چیز کو آزما کے تو دیکھیں. تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی تو لیکن یقین کریں آپ جب آپ کو اس سے ذہنی سکون ملے گا نا, بات ہوتی ہے ذہنی سکون کی, آپ ذہن ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو میں آپ کی جگہ بات کرنے لگا ہوں تو آپ اس کو مزید بڑا ایڈ اچھا کریں. کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسرے طریقے میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید موڈیفائی کریں نا, ایک ٹریٹمنٹ آف ڈرگ ایڈکٹ کی, وہ یہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ڈاکٹر کر لے, اس کی آسانی لے آئے, وہ جو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں جو مشکل, اور اس کو مولڈ کرے ٹورڈز اسلام یا ٹورڈز دا ریلیجن قرآنک, وہ قرآن و ٹرانسلیشن 5 وقت کا نہیں تو 1 وقت کا خدا کے ساتھ کنیکٹڈ وہ رابطہ, یہ پھر اس کو لانگر لاسٹنگ سسٹین کرواتا ہے بجائے کہ جھٹکے ریلیپس ہو جائے, دوبارہ سٹارٹ ہو جائے. اچھا ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں ان کو؟ ٹریٹمنٹ ملٹی ماڈل ہے. اچھا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ لیتا کیا ہے, کون سا سبسٹنس ہے, ایج کیا ہے, اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے. اس کے مطابق پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ کے ذریعے اس کو جو ہے کیا جاتا ہے. لیکن اس کو ہم ایک سیکیور انوائرمنٹ میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا لوگ, کیا میں میری جان چھوڑوائیں اور خود کے آتے ہیں, وہ تو بڑے ہائی لیول آف موٹیویشن ہوتی ہے ان کی زبردست, اور شاید وہ انیشلی سٹیجز ہوتے ہیں جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کو ہم او پی ڈی کے ذریعے, ڈے کیئر کے ذریعے آف کروا سکتے ہیں. لیکن جو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور بہت لانگ ٹرم لے چکے ہوتے ہیں, بہت کمپلیکیٹڈ سٹیجز سے میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ریہیب سینٹرز میں داخل کیا جاتا ہے یا سائکیاٹرک وارڈ میں داخل کیا جاتا ہے. اچھا ریہیب سینٹر کا ڈاکٹر صاحب بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے میں نے, ریسرچ میں نے کی ہے تھوڑا سا, کہ وہاں پہ بڑا غیر انسانی طریقے سے ان کو ریہیب کیا جاتا ہے, ریہیبلیٹیشن کیا جاتا ہے. ان کا چھڑانے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ جائیں, اس کو ہمارے پاس چھوڑ دیں, یہ ہمارا کام ہے, اسے ہم نشہ چھڑوا دیں گے. زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے اور بہت بری حالت میں ان کو رکھا جاتا ہے. بہت زبردست پرٹیننٹ بات کی ہے آپ نے, اور یہی میرا خیال بھی ہے. اینڈ آئی ایگری 100% ود یو. ہاں, اور میں نے بھی دیکھے ہیں اس طرح کے ریہیب سینٹرز. ہاں, مطلب جیسے کسی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہو بہت غلط, بہت بری حالت میں, اٹس مور دین اے پنشمنٹ رادر دین. دوسرے شاید ان میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کر کے یا تھوڑی بہت میڈیسن کے ذریعے اس کو, وہ چونکہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے نا کہ کاؤنسلنگ کرنا, اس کو سمجھانا اور تھوڑا بہت ایسی میڈیسن دینا کہ نہیں انشاءاللہ تم یہ لو, بعد میں ٹھیک ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ادھر لے آؤ. تو وہ جب ان کو زنجیروں سے باندھتے ہیں کہ یہ نشہ چھوڑ دیں, وزٹرز بھی نہیں الاؤڈ وہ ہوتے بھی نا, الاؤ فیملی نہیں کرتے ممبرز نا, بھی نہیں الاؤڈ تو وہ چونکہ اس وقت اس فیس میں ہوتے ہیں کہ ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دے دو, تاکہ ان کی لائف بڑی ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے, وہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں, وہ بہت برے حالات میں رکھتے ہیں. تو یہ ایک ظلم ہے جسے کہتے ہیں. ایک ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ لکھا ہوتا ہے نا جگہ جگہ دیواروں پہ, نشے میں کہیں وہی تنہا نہ رہ جائے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہو, اور آپ دیکھتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے نا, ریہیبلیٹیٹ جو کرتے ہیں زیادہ تر دے آر رن بائی بزنس مین یا ایک سنگل ووڈنٹ نیم دیم دیٹ پروفیشنل ایکسپرٹیز. لیکن یہ سائکیاٹرسٹ رن نہیں ہے, زیادہ تر بزنس رن ہے. اور اس کی تو ڈیٹیلز اگر آپ چاہتے ہیں, مجھے بہت اس کے بارے میں پتہ ہے. نہیں تو مطلب ان ٹرمز کے اندر ایکچولی ہوتا کیا ہے, دیٹ آئی نو اٹ فرام ویری نیئر. ایک آدھ دو ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب جو اچھے ہیں, تھوڑا اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں, سائیکولوجیکل ورک اپ ہوتا ہے, سائیکالوجسٹ ہیں, اچھے بھی ہیں. پر کیا کریں, میں نے آپ کو کہا نا پاکستان کے ریسورسز آر انسفیشینٹ. 30,000 صرف پر اینم اکوموڈیٹ کرتا ہے, اور میں نے آپ کو کیا کہا کہ 7.8 ملین پاپولیشن ہے جو اس وقت کرنٹلی نیڈس ہیلپ. اچھا, دنیا میں ہم لوگ کتنا پرسنٹ آگے ہیں؟ مطلب ہم پچھلے 5 سالوں میں ریکارڈ شاید بنانے والے ہیں. پچھلے بنا چکے ہیں, ابھی آگے جی 5 سالوں میں اور بھی بنائیں گے. ابھی تو ہمارا یوتھ, ہمارا یہ سارا تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن بہت ان کو اسرٹیونیس ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو نو کرنا سیکھنا چاہیے. اور اس کے لیے وہ کرائم بھی کرتے ہیں نا پھر اس کے بعد.
اپنے ہاں کرمنالٹی الگ چیز ہے، وہ بھی تو ان ڈرگس کی وجہ سے دیکھیں نا، ڈرگ سپلائی جس میں کوکین کہیں. ابھی میں کل ہی پوچھ رہی تھی ایک پیشنٹ سے، نہیں آج ہی پوچھ رہی تھی، اس نے کہا 1 گرام آف کوکین ریکوائرز 18,000 روپیز. اب یہ کسی کوئی اس کا ایڈکٹ ہو جائے، شروع میں دوست فراہم کرے، پھر وہ دوست سائڈ پہ ہو جائے، اپنے وڈرال سمٹمز کو فنڈ کرنے کے لیے کہاں سے پیسے لائے گا؟ چوری کرے گا، چوری ڈکیتی کرے گا، پہلے تو گھر سے ہی اسٹارٹ ہوگی. بالکل، ٹھیک چیزیں ہے، چرا کے بیچے گا. ایگزیکٹلی. اس طرح بہت سے اور ہیں، ان کو کیسے فنڈ کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سی ورائٹی ڈسکس کی ہے، ڈپریشن کی، انزائٹی کی، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات آ جاتے ہیں، جس پہ وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. چلے میں چونکہ اب سائیکیٹرسٹ ہیں تو اس سے ذرا ہٹ کے اگر ایک چھوٹی سی بات میں کروں کہ ایک سپیریورٹی کا جو ایک بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، زیادہ بہت دولت ہے، انا ہے، غرور ہے، تو وہ اپنوں سے جو نیچے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں وہ کہ جی ہم تو بہت سپیریئر قسم کے لوگ، ہم پہ کون ہاتھ ڈال سکتا، جو دل چاہے ہم کریں. بہت سے معاشرے میں اس طرح کے اگزامپل آ رہی ہیں اس وقت. تو یہ کیا یہ چیز بھی سائیکیٹری کے اس میں زمرے میں آتی ہے؟ بالکل، اینی تھنگ جو کہ لمٹس کو کراس کر جائے اور بیہیویورل ریفلیکشن ہو اس میں، وہ سائیکائٹری کے زمرے میں آ سکتا اسی ہے. میں آتی ہے. تو کوئی نہ کوئی سب سے کامن جو آپ آئی تھنک میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ بڑا اتنا ایگریشن کے جو بیچارے ملازمین یا گھر میں ہیلپ لیس لوگ ہوتے ہیں ان پہ ایگریشن نکالنا، یا ہیلپ لیس لوگوں پہ جو کہ آپ ان کی پہنچ آپ تک نہ ہو، وہ انصاف طلب نہ کر سکیں، آپ کو جیسے پتہ ہو کہ آپ کے بڑے یو بلانگ ٹو اے ویری، ایک کو کر دو گے فون دوسرا کر کیا سکے گا. پرسنالٹی ڈس آرڈر از دا موسٹ تو کامن. پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی تو اس نے اپنے گھر سے ہی ڈیولپ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کا ہسبینڈ کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہو یا وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہ ہو، تو اس کے اندر وہ ایگریشن جو پیدا ہوتی ہے انٹرنلی، جو ڈپریشن ہوتی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں اس نے وہ نکالنا ہوتا ہے. ڈپریشن نہیں ہوتی ہے، یہ وہ ڈپریشن کچھ نہیں. اور ہے. نہیں، ڈپریشن تو ٹریٹیبل ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں ایز جسٹ لائک اے ہیڈ ایک. پرسنالٹی تو کسی کو ڈس آرڈر کہہ دیں آپ تو دیٹ مینس کہ بندے کے تعلقات انسٹرین ہیں اینڈ لائف لانگ اس میں یہ چیز دکھتی ہے مختلف اینگلز پہ. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈپریشن تو نہیں ہے، لیکن اس کو کس کیٹیگری میں آپ یہ فال اس کی کریں؟ طبیعت کا عنصر ہے کہ تھوڑا سا سٹریس ہو تو چیخے گا، چلائے گا، تھوڑا سا نہ ہو جائے، کسی نے نہ کر دیے، کسی نے نہ سنی تو چیختا ہے، لوزنگ ٹیمپر ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. ایگو، مطلب میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہوا. ایگوئسٹک لوگ تو ان کے لیے تو میڈیکل ٹرمز یہی ہیں نا، ہم تو ان کو یہ نہیں کہتے کہ ایگوئسٹک ہے. اٹ کین بی لائک کہ وہ نارسسزم کا نام سنا ہے، جو کہ بڑے سیلف سینٹرڈ اور اپنے آپ کو سیلف ایڈمیریشن اور اس سے زیادہ آگے دوسرے کی نیڈس کا بالکل لحاظ ہی نہیں کرتے. اور اگر ان لوگوں کے ہاتھ ڈرگس چڑھ جائے تو آپ سوچ لیں کہ وائلنس کا ریٹ کیا ہوگا. کچھ اس طرح کے بھی ہیں کہ ان کو اگر ہم ایک ٹرمینالوجی ہے سیڈسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہاں، کہ دوسروں کو اذیت میں دیکھ کر خوش ہونا، اس طرح کی بیہیویئر لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ خوش کیوں ہے. جی وہ تو کرمنل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یوزولی جیل میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایسا کچھ سیٹسٹک کام کیا ہوتا ہے یا کسی کو مارا ہوتا ہے یا کچھ. نہیں معاشرے میں دیکھیے میری ایک بات سنیں، معاشرے میں اس قسم کے بھی لوگ ہیں، حسد ہے اور دو چار چیزیں ہیں کہ یہ خوش کیوں ہیں، اس کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی، تو وہ تکلیف دیتے ہیں ان کو. تو اس طرح کے ہیں نا. آپ تھوڑا اگر اسپیسیفائی کریں میں اچھا سا اس کو ایکسپلین کر سکوں گی. جس طرح آپ کا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں یہ ٹریٹس جو ہے میل میں کم ہیں، یہ فیمیلز میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ جیلسی، یہ خوش ہونا دوسرے کی تکلیف پہ، یہ فیمیلز کی سائیکالوجی ذرا مختلف ہے مردوں سے. فیمیلز جو ہے نا وہ ایموشنل سینٹر یا ان کا امیگڈیلا برین میں آپ کو پتہ ہوگا ایک سینٹر ہے جو ایموشنالٹی کا ہے، وہ بہت ہائٹنڈ ہوتا ہے. اور میلز جو ہیں وہ جو ہیں زیادہ کام ہوتے ہیں، آسانی سے ایسا غصہ نہیں آتا ٹل جینونلی. میں ایک نارمل میل اور ایک نارمل فیمیل کی بات کر رہی ہوں. اور فیمیلز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ایز کمپیئر ٹو میلز مٹیریلسٹک ہوتی ہیں،
کہ یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، مٹیریل ورلڈ میں اس سے جلدی خوش بھی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح کمپیریزنس ریسرچ کہتی ہے کہ فیمیلز ایز کمپیئر ٹو میلز زیادہ کرتی ہیں، جس سے ڈس سیٹسفیکشن کے سکورز ہائی ہیں فیمیل میں، کیونکہ کمپیریزن کسی نہ کسی سے کمپیریزن چل رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست قسم کی باتیں ہو رہی تھیں آپ سے، لیکن وقت اجازت ہمیں نہیں دے رہا. تو جناب ہم بات کر رہے ہیں ایک سائکیٹرک ایشوز کے اوپر ڈاکٹر بینا مامون کے ساتھ، جو کنسلٹنٹ سائکیٹرسٹ ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور یہ پروگرام آپ نے سنا ہے ایف ایم پاور 99 اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے. آپ سنا کرتے ہیں ہر جمعے کو شام کے 6 بجے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور کنسلٹنٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اور بہت کوشش، یہ بہت سبجیکٹ، لیکن کوشش کی ہم نے کہ موٹی موٹی باتوں کو ہم ڈسکس کریں جو کامنلی اس وقت معاشرے میں موجود ہے. تو آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں پاور 99 کی طرف سے بھی. اور یقیناً انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کسی اور کنسلٹنٹ کے ساتھ ہوں گے کلثوم انٹرنیشنل کے. تھینک یو ویری مچ. سامعین، ناظرین، ہم آپ سے بات کر رہے تھے ایف ایم پاور 99 سے پاور ہیلتھ شو کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہوں گے کسی اور کنسلٹنٹ کے ساتھ. یہ پروگرام آپ سنا کرتے ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.